میں نے اپنی گاڑی کا دروازہ بڑے غصے سے کھولا اور باہر نکل کر پوری قوت سے بند کیا تھا۔ میں اس وقت بے تحاشا غصے میں تھا۔ میں نے بڑی عجلت سے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور اپنی والدہ کو بازو سے پکڑ کر بڑی بے دردی سے نیچے اتارا تھا۔ وہ متواتر روئے جا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ مجھے یوں بے سہارا چھوڑ کر مت جاؤ بیٹا۔ میں نے تو بہو سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور زبردستی انہیں اولڈ ہاؤس لے جانے لگا۔ آدھی رات کے اس پہر میں خاموشی میں یہ کام بڑی رازداری سے کرنے جا رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بنی بنائی عزت خراب ہو جائے۔ میری بات اس اولڈ ہاؤس کے مالک سے ہو چکی تھی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو کر سلوٹ مارا اور مین دروازہ کھول دیا۔ اس ٹھٹھرتی سردی میں نے اپنی ماں کو سویٹر پہننے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ رو بھی رہی تھیں اور کام بھی رہی تھیں۔ میں اندر داخل ہوا۔ ان کے لب اب خاموش ہو چکے تھے، لیکن بس دبی دبی سسکیاں ان کے منہ سے برآمد ہو رہی تھیں۔ شاید وہ اب اپنے آنسو کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں انہیں آفس میں لے گیا، جہاں اس اولڈ ہاؤس کا آنر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ عام سا لباس اور سفید دوپٹہ اوڑھے وہ میری ماں کم اور بے سہارا عورت زیادہ لگ رہی تھی۔ اس شخص نے مجھ سے سلام کیا اور پھر میری والدہ کو دیکھ کر کہا، او اچھا، تو یہ ہے وہ عورت جو آپ کو راستے سے ملی تھی۔ جو کہانی مجبوراً اس مالک کو مجھے اس لیے سنانی پڑی تھی تاکہ وہ میری والدہ کو اپنے اولڈ ہاؤس میں بھی رکھ لے اور مجھ پر کوئی الزام بھی نہ آئے اور نہ ہی میں بدنام ہوں، وہ اس شخص نے میری ماں کے سامنے ہی سنا دی تھی۔ یہ سن کر میری والدہ نے برجستہ میری طرف آبدیدہ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں اپنی نظریں بدل گیا۔ وہ کہنے لگا، آپ جیسے مشہور اداکار سچ میں ہمارے ہیرو ہی ہیں۔ جس طرح سے آپ نے اس بے سہارا عورت کے ساتھ نیکی کی ہے، یقیناً بڑی اچھی تربیت آپ نے اپنی والدہ سے پائی ہے۔ اس شخص کی بات نے مجھے شرم سے پانی پانی کیا تھا۔ پھر اس شخص نے انٹرکام بجایا۔ ایک عورت چند ہی منٹوں میں اندر داخل ہوئی۔ جی صاحب، ان خاتون کو کمرے میں لے جاؤ۔ اس آنر کے کہنے پر وہ عورت میری والدہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے ایک چیک جیب سے نکال کر اس شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں ہر ماہ پیسے دے جایا کروں گا، آپ ان کا خیال رکھیے گا۔ میری بات پر اس شخص کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کہنے لگا، آپ بے فکر رہیں، انہیں یہاں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن نہیں جانتا تھا کہ میری ماں مجھے اس حال میں بھی مل سکتی ہے۔ میں شرم سے زمین پر گڑ جاؤں گا۔ میری ماں نے تو ساری حدیں ہی پار کر دی تھیں۔ انہوں نے غیر مردوں سے، سینما کے بڑے پردے پر نظر آنے والے ایکٹرز ہنستے کھیلتے ناچتے گاتے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، مگر ہم لوگ اصل زندگی عام انسانوں سے بھی بدتر گزارتے ہیں۔ لیکن پھر بھی سب کے سامنے ہمیں خوش باش دیکھنے کی اداکاری کرنی پڑتی ہے۔ میں بھی اپنے زمانے کا ایک مشہور اداکار تھا، ایک چاکلیٹی ہیرو۔ ہیروئن کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دل مجھے دیکھ کر دھڑکتے تھے۔ میں نے شادی بھی ایک امیر کبیر خوبصورت لڑکی سے کی تھی، جو میری بہت بڑی فین تھی۔ میں شروع سے امیر نہ تھا، بلکہ میری شکل و صورت مجھے غربت سے اٹھا کر سینما کے بڑے پردے پر لے آئی تھی۔ میری والدہ بہت خوبصورت خاتون تھیں، لیکن قسمت کی دھنی نہ ہو سکیں کہ میرے والد جوانی میں ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن میری والدہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اور جھوٹے برتن مانجھ کر میرے اخراجات پورے کرتی رہیں۔ میں نے بچپن سے جوانی بڑی تنگی میں کاٹی تھی۔ 10ویں جماعت کے بعد میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، اپنے اور کالج کے اخراجات پورے کرنا شروع کر دیے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں نے MBA کی ڈگری حاصل کر لی۔ مجھے لگا کہ اب میرا وقت بدل جائے گا، لیکن یہ بھی میری ایک خام خیالی ہی نکلی۔ میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ نوکری کے چکر میں میری جوتیاں گھس گئی تھیں، لیکن مجھے نوکری نہیں ملی۔ پھر میرے دوست نے مجھے کہا کہ میں بہت خوش شکل ہوں، سمارٹ بھی ہوں، اگر تمہیں نوکری نہیں مل رہی تو میں ماڈلنگ میں ٹرائی کروں۔ ماڈلنگ میں میرا سلیکشن بڑے آرام سے ہو جائے گا اور مجھے ماڈلنگ کے پیسے بھی ہاتھوں ہاتھ ملیں گے۔ مجھے اپنے دوست کی بات مناسب ہی لگ رہی تھی۔ میں 6 مہینے نوکری کی تلاش میں بہت خوار ہو چکا تھا، اس لیے سوچا کہ جب تک نوکری نہیں مل جاتی تو ماڈلنگ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بہت جلد میرا سلیکشن ماڈلنگ کے لیے ہو گیا تھا۔ میری چند تصویریں رسالے پر کیا لگیں کہ دھوم ہی مچ گئی تھی۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ پیسے ملنے لگے۔
میری 1 مہینے کی کمائی ایک نوکری کرنے والے ملازم سے کئی گنا زیادہ تھی، اس لیے میں نے نوکری کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ پھر تو جیسے میں یہیں کی منزل طے کرتا چلا گیا، پہلے ماڈلنگ، پھر ڈرامہ ایکٹر۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جس دن مجھے ایک فلم کی آفر ہوئی۔ میری شکل و صورت اور وجاہت کی وجہ سے پہلی فلم میں دھوم مچ گئی تھی۔ راتوں رات ہی ایک مشہور اداکار بن چکا تھا۔ مجھے فلم کے لاکھوں روپے ملے تھے۔ میں نے ایک پوش علاقے میں کرائے کا فلیٹ لیا اور اپنی والدہ کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ میری والدہ ایک سادہ سی خاتون تھیں، نہ تو انہوں نے کبھی ٹی وی ڈراموں کو دیکھا تھا اور نہ ہی ان کا فلم سے کوئی واسطہ تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اب تک اپنے اس کام سے انجان ہی رکھا تھا۔ وہ یہی جانتی تھی کہ میں کہیں نوکری کرنے جاتا ہوں۔ وہ یا تو اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی یا پھر سلائی کرتی رہتی۔ لیکن جب پرانے محلے کو چھوڑ کر ہم نئے فلیٹ میں گئے تب میں نے اپنی والدہ کو اپنے کام سے آگاہ کیا تھا۔ میری خوش شکل اور اداکاری کی وجہ سے میں نے 1 سال کے قلیل عرصے میں بہت پیسہ کما لیا تھا۔ اب میں ایک گھر لے چکا تھا، میرے رہن سہن طور طریقے بدل چکے تھے، لیکن میری والدہ ویسی ہی سادہ ہی رہتی تھیں۔ میں انہیں بہت کہتا کہ آپ بھی فیشن کیا کریں، لیکن وہ نہیں مانتی تھیں۔ انہی دنوں میری ملاقات شمسا سے ہوئی۔ وہ ایک امیر کبیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، میری اور میری فلموں کی دیوانی تھی۔ اکثر میری اداکاری دیکھنے کے لیے وہ میرے سیٹ پر پہنچ جاتی، مجھ سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی پر آٹوگراف لیتی، میری بہت تعریف کرتی۔ وہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ شروع ہوا جو شادی پر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ میں شمسا کو پا کر بہت خوش تھا۔ شادی کا 1 مہینہ ہم اسلام آباد مری گھومتے پھرتے رہے۔ جب گھر واپس آئے تو شمسا کا موڈ بے حد خراب تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اسے اکیلے رہنا پسند ہے۔ میں نے کہا کہ میرا کون سا بہت بڑا خاندان ہے، بس ایک ماں ہی تو ہے، وہ بہت بے ضرر سی ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی شمسا کا منہ میری والدہ کو دیکھتے ہی سوج جاتا تھا۔ وجہ شاید میری ماں کی سادہ مزاجی تھی۔ اکثر جب شمسا کی دوست گھر پر آتی میری والدہ کو بڑی ناپسندیدگی سے دیکھتی، کہتی شمسا یہ عورت کیا تمہاری ملازمہ ہے؟ شمسا ان کے سادہ حلیے سے بہت عاجز آ چکی تھی، اس لیے کہہ دیتی میرے شوہر کی پرانی ملازمہ ہے۔ میری ماں نے جب یہ سب سنا تو ایک دن روتے ہوئے مجھے بتایا کہ شمسا انہیں اپنی دوستوں کے سامنے ملازمہ کہتی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ میں شمسا سے لڑنے جھگڑنے لگا، لیکن وہ مجھ سے بحث کرنے لگی، کہنے لگی یہ بڑھیا کہاں سے تمہاری ماں لگتی ہے؟ خود کو دیکھو، کیسی ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک ہو، تم اور تمہاری ماں ایک ملازمہ لگتی ہے۔ میں ان کا تعارف اپنی دوستوں سے کبھی بھی اپنی ساس کی حیثیت سے نہیں کروا سکتی۔ مجھے شمسا کی بات بھی اپنی جگہ درست ہی لگی تھی، حالانکہ یہ بھی نہیں کہ میری والدہ پرانے یا سستے کپڑے پہنتی تھیں۔ وہ اچھا لباس پہنتی تھیں، لیکن وہ رہتی سادہ تھیں۔ میرے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ مجھے کبھی دن میں شوٹنگ پر جانا پڑتا تو کبھی رات کو۔ آج کل میرا کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، لیکن میں جب بھی گھر پر آتا میری ماں رو رہی ہوتی، کہتی تمہاری بیوی بہت بے شرم ہے، اسے چھوڑ دو، اس کے دوستوں میں مرد بھی شامل ہیں، وہ مردوں سے بڑی بے تکلف سے ہو کر ملتی ہے۔ بیٹا یہ طور طریقے ہمارے گھر کی بچیوں کے نہیں ہیں۔ میں ٹوک تو دوں، مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیتی ہے، ذلیل کرنے لگتی ہے۔ میں اپنی والدہ کو کیسے سمجھاتا کہ جس ماحول کی بات وہ کر رہی ہیں میں اب اس کا حصہ نہیں رہا۔ میری بیوی نے بچپن سے آزادانہ ماحول دیکھا ہے جہاں مردوں سے بے تکلف ہونا برا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر میں شمسا کو یہ سمجھاتا کہ وہ اپنا پہناوا اور دوستیوں میں ذرا دیکھ بھال رکھے تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگتی، کہتی تم ایک فیمس ہیرو ہو اور ایسی گھٹیا سوچ رکھتے ہو، جو کچھ تم ہیروئنس کے ساتھ کرتے ہو میں تو ایسا کچھ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ جس سوسائٹی کا حصہ تم اور میں بن چکے ہیں، تمہاری ماں کی ہر وقت کی دخل اندازی ہمارے رشتے میں ضرور دراڑ ڈال دے گی۔ مجھے امی کو ہی سمجھانا پڑتا کہ وہ چپ رہا کریں۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہے۔ میری بات سن کر میری ماں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، کہنے لگتی تم تو شاید اندھے ہو چکے ہو یا پھر بغیرت ہو گئے ہو، جو تمہیں نظر ہی نہیں آتا کہ تمہاری بیوی کرتی کیا پھرتی ہے۔ میں اپنی والدہ کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ بھی کہتی میں چپ چاپ سن لیتا، لیکن شمسا سے کچھ نہ کہتا۔ چند ماہ بعد جب شمسا امید سے ہوئی تو میں بہت خوش تھا، لیکن شمسا نے کہا کہ ابھی بچہ نہیں چاہتی۔
اسے لائف انجوائے کرنی ہے، وہ ایبارشن کروانا چاہتی ہے۔ یہ بات تو مجھے بھی شمسا کی پسند نہیں آئی، لیکن میں اس کے سامنے اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس کے والد بہت امیر تھے، اثر و رسوخ رکھتے تھے، میری بہت سپورٹ بھی کر دیتے تھے۔ میں نے شمسا سے انکار نہیں کیا، لیکن جب اس بات کا علم میری والدہ کو ہوا تو وہ چپ نہیں رہیں، کہنے لگیں یہ تو قتل کے زمرے میں آتا ہے اور عورت تو بچے سے ہی مکمل ہوتی ہے، تمہاری بیوی بچہ نہ پالے میں سنبھال لوں گی، لیکن میں یہ گناہ اسے ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے شمسا سے یہی کہا کہ تم بچہ ضائع مت کرواؤ کیونکہ یہ میری بھی خواہش ہے، پھر بچے کو پالنے سنبھالنے کی ذمہ داری میری ماں کی ہے۔ مشکل سے ہی صحیح، لیکن وہ میری بات مان گئی۔ ہر کام کے لیے ملازمہ تو پہلے سے موجود تھی، شمسا اب ہر وقت بستر پر ہی بیٹھی رہتی تھی۔ میری ماں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، میری والدہ نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا کیونکہ اب میری والدہ میری بیٹی میں ہی مصروف رہتی تھیں۔ شمسا کی وہی روٹین تھی، میرے مزاج میں بھی اب عیاشی آنے لگی تھی۔ میں شراب بھی پینے لگا تھا اور غیر عورتوں سے تعلقات بھی بہت قائم ہونے لگے تھے۔ دوسرے ممالک پر جب میں شوٹنگ پر جاتا تو خوب عیاشی کرتا، کلبوں میں ڈانس کرتا، شرابیں پیتا، ہیروئن اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ غیر اخلاقی تعلقات قائم رکھتا۔ میرے دل سے گناہ اور برائی کا خوف ختم ہو چکا تھا، مجھے اب کسی بات کی کوئی پرواہ تک نہ تھی۔ میں اپنی زندگی کی رنگینیوں کا عادی ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے ایک فسادی بھرپا کر دیا جب میری بیٹی نے سکارف پہنا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنی بیٹی کو تمہاری ماں کی طرح جاہل نہیں بنانا، اس لیے انہیں تم خود ہی سمجھا لو، میری بیٹی ان کی جیسی نہیں بنے گی۔ میری والدہ بھی اب چپ نہیں رہتی تھیں، کہنے لگیں کہ بچی میری بیٹے کی ہے، میرا خون ہے، اسے میں نے پالا ہے، اس لیے اسے میں تمہاری طرح آوارہ نہیں بناؤں گی۔ یہ بات سننی تھی کہ شمسا نے تو طوفان ہی کھڑا کر دیا۔ میری بیٹی کو لے کر میکے چلی گئی۔ میں نے بہت روکا، لیکن کہنے لگی اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا پھر تمہاری ماں۔ وہ میکے جا چکی تھی اور مجھے اپنی والدہ پر غصہ آنے لگا تھا، وہ کیوں ہستی زندگیوں میں دخل اندازی دیتی تھیں۔ میری بیوی نے کہا کہ اگر مجھے واپس لانا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس بھجوا دو کیونکہ وہ میری بیٹی کی زندگی برباد کر دے گی۔ میں خود اس وقت یہی سوچ رکھتا تھا کہ ہمارا گھرانہ ایک لبرل سوچ اور ماحول کا عادی ہو چکا تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسا ہی تھا۔ میں نہ تو اپنی بیٹی کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی بیوی کو۔ البتہ میری ماں ضرور یہاں سے اولڈ ہاؤس شفٹ ہو سکتی تھی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جتنی میں شہرت پا چکا تھا، اگر میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑتا تو لوگ مجھ پر تھو تھو کرتے کہ بڑھاپے میں ماں کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا۔ اس لیے میں رات کے اندھیرے میں انہیں اولڈ ہاؤس چھوڑ آیا۔ میرا واپس پلٹ کر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہاں سے میں سیدھا شمسا کو لینے چلا گیا۔ جب اسے پتا چلا کہ میں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا ہے، وہ خوشی خوشی میرے ساتھ چلی آئی۔ اب میری بیوی مکمل طور پر آزاد تھی، دن بھر وہ کیا کرتی تھی کیا نہیں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھا۔ مجھے بس یہ تھا کہ جب میں گھر واپس لوٹتا تھا تو مجھے گھر میں ہر وقت کی بحث نہیں ملتی تھی۔ میری بیٹی کا پہناوا بدلنے لگا تھا۔ شمسا نے اسے بہت مہنگے اسکول میں داخل کرایا جہاں دینی تعلیم کی بجائے انگریزی تعلیم اور طور طریقوں کو ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا میری عمر بڑھنے لگی تھی، میری اہمیت بھی اب کم ہونے لگی تھی۔ مجھے اب ہیرو کی بجائے ہیرو کے بڑے بھائی کا رول ملنے لگا تھا یا پھر باپ کا۔ میری آمدنی کم ہونے لگی تھی، لیکن مجھے اس لیے بھی پرواہ نہ تھی کیونکہ میں بہت دولت اکٹھی کر چکا تھا۔ میری عیاشی کی عادت اب بڑھنے لگی تھی۔ میں نے اداکاری کم کر کے ڈائریکشن شروع کر دی تھی، میں ایک ڈائریکٹر بن چکا تھا۔ اب میں ہر نئی آنے والی لڑکیاں جو فلم میں کام کرنا چاہتی تھیں، انہیں اپنی فلم میں سائن کرنے سے پہلے اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا۔ جوان لڑکیوں کا بھی اپنا ہی مزہ تھا، مجھے اب شمسا میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ان میں سے بہت سی لڑکیاں متوسط گھرانے سے بھی آتی تھیں، جنہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے اور ان کے تن پر کپڑا ڈھانپنے کی خاطر میرے سامنے بے حجاب ہونا پڑتا تھا۔ کسی بے بس لڑکی کی بے بسی سے کھیلنے کا لطف مجھے کچھ زیادہ ہی آتا تھا۔ ایک ایکسٹرا کے رول کے لیے بھی جب کوئی لڑکی آتی تو میرے کیمرے میں آنے سے پہلے اسے میرے کمرے سے گزرنا پڑتا تھا۔ لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میں ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے اٹلی گیا تھا۔ اٹلی جیسے خوبصورت ملک میں میری ہر شام رنگینی میں گزر رہی تھی۔ ابھی بھی میں ایک ریسٹورنٹ میں اپنی ساری ٹیم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔
ساتھ میں شراب سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب میرے سامنے ایک انگریزی رسالہ رکھا گیا، کہا گیا کہ ایک نئی لڑکی نے ماڈلنگ میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے، میں نے نشے سے چور آنکھوں سے وہ رسالہ کھولا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس لڑکی کا وجود آفت لگ رہا تھا، بلکہ آئیڈیل تھا۔ اس کا نیم برہنہ لباس دیکھ کر میرا دل اس کا خواہش مند ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ ان تصویروں میں اتنا واضح نہیں تھا، کہیں چھتری سے چھپایا گیا تھا، کہیں جالی دار نیٹ سے۔ بہرحال جو حسن وہ چہرے کے علاوہ دکھا رہی تھی میری طلب بڑھنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے کہا میری فلم میں اگر کوئی لڑکی کام کرے گی تو صرف یہی۔ میں نے ارجنٹ ٹکٹ کا انتظام کروایا تھا اور اسے اٹلی بلا لیا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اٹلی میں باقی کے دن اس لڑکی کے ساتھ گزاروں گا۔ میں نے بڑی بے صبری سے اس لڑکی کا انتظار کیا تھا۔ وہ لڑکی اٹلی پہنچ چکی تھی اور اتفاق تھا کہ رات بھی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جو لباس اسے پہن کر میرے پاس آنا تھا وہ میں نے خود اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ میرے دل کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ لمحہ لمحہ انتظار کا کسی صدیوں کی طرح سے گزر رہا تھا۔ میں نے بار بار اپنے ہاتھ پر پہنی گھڑی دیکھی تھی۔ اس لڑکی کو اپنے پسندیدہ لباس میں تصور میں دیکھا تو بےتابیاں بڑھنے لگی تھیں، نہ جانے کیوں، لیکن میں نے اپنے کمرے کی ساری لائٹس بجھا دیں۔ صرف کینڈل کی مدھم روشنی میرے کمرے میں جل رہی تھی۔ مجھے یہ ماحول بے حد دل فریب سا لگ رہا تھا۔ جب میرے کمرے میں دستک ہوئی، کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں نے کہا یس کم ان۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ملچگی سی روشنی تھی، نہ مجھے اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا نہ اسے میرا، لیکن اس کا لباس میں دیکھ پا رہا تھا جو میری پسند کا ہی اس نے پہنا تھا۔ میں شراب کے اس قدر نشے میں چور تھا کہ میری آنکھیں اب بند ہونے لگی تھیں۔ جیسے ہی وہ لڑکی میرے قریب پہنچی، میں نے اسے اپنے بہت قریب کر لیا۔ اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ماڈلنگ میں چہرہ عیاں کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی کسی کو ہیروئن بن کر سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ ہیروئن بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہنے لگی ماڈلنگ میں کر چکی ہوں، اس لیے ہر بات سے واقف ہوں۔ پھر میں نے ماحول بھی ایسا ہی پایا ہے۔ میری ماں کے بھی غیر مردوں سے ایسی ہی دوستی تھی جس میں کوئی حد مقرر نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں کچھ آگے بڑھتا، وہ لڑکی کہنے لگی کہ پہلے میں اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کروں کہ میں اسے اپنی فلم میں لوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ جا کر لائٹ جلاؤ۔ جیسے ہی اس لڑکی نے لائٹ آن کی، میرے سارے طبق آب و تاب سے روشن ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، نہ میں اس کے لیے انجان تھا اور نہ وہ میرے لیے۔ وہ میری بیٹی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں ایسے واہیات لباس میں دیکھ کر میرا دل چاہا سب سے پہلے اسے گولی مار کر شوٹ کر دوں اور اس کے بعد خود کو ختم کر لوں۔ کب وہ ماڈلنگ کرنے لگی تھی؟ مگر کب سے؟ وہ اداکارہ بننا چاہتی تھی، مگر کیوں؟ میری شراب کا نشہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نہایت غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا تو وہ دور جا گری تھی۔ بیڈ پر بچھی چادر میں نے اس کے اوپر پھینکی تھی۔ اپنی بیٹی کو میں کم از کم اس لباس میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اگلے ہی روز اسے اپنے ساتھ پاکستان لے گیا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس میں حرجی کیا ہے؟ جب تم اداکار بن سکتے ہو تو تمہاری بیٹی ماڈل اور ایکٹر کیوں نہیں بن سکتی؟ مجھے شمسا کی باتیں سن کر اپنی ماں کی یاد آنے لگی تھی۔ میری بیٹی کو میری ماں جیسی عورت کی تربیت کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہی کہتی تھی وہ کہ یہ عورت تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ مردوں سے ملتی جلتی ہے، کل کو تمہاری بیٹی کو بھی ویسا ہی بنا دے گی۔ لیکن میں نے ہی ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ مجھے لگا لبرل ہونا ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، انگریزی بولنا ہماری ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہے، مگر میں غلط تھا۔ میں اندر سے اتنا بغیرت اور بے شرم بھی نہ تھا کہ اپنی بیٹی کو اس راہ پر چلتا ہوا دیکھتا۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے اس لباس میں اور اس مقام پر کبھی مل سکتی ہے۔ مجھے اب اپنی ماں کی یاد آنے لگی تھی۔ میں روتے ہوئے جب اولڈ ہاؤس جا رہا تھا تو مجھے اپنی سب سے بڑی غلطی یہ نظر آ رہی تھی کہ مجھے اپنی ماں کو کبھی بھی یہاں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب تک وہ میرے گھر پر رہتی
نہ میری بیوی حدیں پار کرتی اور نہ ہی میری بیٹی مجھے اس حلیے میں ملتی۔ عورت کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، یہ مجھے آج سمجھ آ رہا تھا۔ مجھے بھی یہ راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ساری دولت میرے نصیب میں تھی۔ مجھے کسی دوسرے جائز طریقے سے بھی مل سکتی تھی، لیکن میں نے شارٹ کٹ کے چکر میں یہ غلط راہ کو اپنا لیا، جس نے میری دنیا آخرت کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ میری بیٹی کے لیے میری ماں کا ہونا بہت ضروری تھا، وہی اسے اچھی تربیت دے سکتی تھیں۔ میں جب اولڈ ہاؤس پہنچا، میری والدہ کافی عمر رسیدہ ہو چکی تھیں۔ وہاں موجود عورتوں کو کلام پاک پڑھا رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ کہنے لگیں کہ کب سے تمہارے انتظار میں تھی کہ تم کب آؤ گے، لیکن تم نے بہت دیر کر دی۔ میں نے روتے ہوئے سوچا کہ واقعی میں نے بہت دیر کر دی تھی۔